بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ہمارا فیضان تجوید کا سبق چل رہا تھا اور ہم نے گزشتہ درس کے اندر وجوہات مد کے بارے میں پڑھا، وہ سبق نمبر 20 تھا۔ آج ہمارا سبق ہے سبق نمبر 21 اجتماع ساکنین کے بارے میں۔ ٹھیک ہے، ساکن کہتے ہیں کہ جس حرف کے اوپر سکون ہو یا جس حرف کے اوپر جزم ہو۔ جزم اور سکون دونوں ایک ہی چیز کے نام ہیں، تو دو ساکن حروف ایک ساتھ آ جائیں، ایک ساتھ جمع ہو جائیں تو ان کے کیا قواعد ہیں، کیا اصول ہیں، ان کے بارے میں آج کا ہمارا سبق ہے۔ تو سب سے پہلے اجتماع ساکنین کی تعریف بیان کرتے ہیں کہ اس اجتماع ساکنین ہے کیا۔ کہتے ہیں ایک یا دو کلموں میں دو ساکن حروف کے اکٹھے ہو جانے کو اجتماع ساکنین کہتے ہیں۔ کلمہ ایک ہوگا یا کلمے دو ہوں گے، ان میں دو ساکن جمع ہو جائیں گے، دو ساکن حروف اکٹھے ہو جائیں گے تو ان کو اجتماع ساکنین کہتے ہیں، جیسا کہ میں نے آپ کو عرض کیا۔ ان کی دو قسمیں ہیں، اجتماع ساکنین کی اقسام۔ اجتماع ساکنین کی دو قسمیں ہیں، اجتماع ساکنین علی حدہ، اجتماع ساکنین علی غیر حدہ۔ اجتماع ساکنین علی حدہ و اجتماع ساکنین علی غیر حدہ۔ کہتے ہیں اجتماع ساکنین علی حدہ کی تعریف اور حکم۔ پہلا رکن حروف مدہ ہو، پہلا ساکن حروف مدہ ہو اور دونوں ساکن ایک کلمے میں جمع ہو تو اسے اجتماع ساکنین علی حدہ کہتے ہیں۔ اجتماع ساکنین علی حدہ کی تعریف یہ ہے کہ پہلا جو حروف ہوگا، دو ساکن جمع ہوئے نا، تو ایک پہلے آئے گا، دوسرا بعد میں آئے گا، تو جو پہلے آئے گا تو وہ اس پہلے ساکن کے حوالے سے کہتے ہیں کہ پہلا جو ساکن ہے وہ حروف مدہ ہو۔ حروف مدہ کے اندر تین حروف آتے ہیں نا، الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ، تو ان میں سے کوئی ایک ہو اور دونوں ساکن ایک ہی کلمے میں ہوں۔ پیچھے ہم نے پڑھا کہ ایک کلمے بھی آ سکتے ہیں، دو کلموں میں بھی آ سکتے ہیں۔ کلمے کا مطلب ہے لفظ، ایک لفظ میں بھی ساکن دو جمع ہو سکتے ہیں، دو کلموں میں بھی جو ساکن ہیں وہ جمع ہو سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو لیکن اگر اس کے لیے لازمی ہے، ضروری ہے، شرط ہے کہ اجتماع ساکن علی حدہ ہی تب ہوگا جب وہ دونوں ساکن ایک ہی کلمے میں ہو اور جو پہلا ساکن ہے وہ حروف مدہ ہو، تو اس کو اجتماع ساکنین علی حدہ ہی کہتے ہیں۔ تو یہ جو ہے وہ جمع ہو جائے تو اس کو اجتماع ساکنین کہتے ہیں۔ کہتے ہیں یہ اجتماع ساکنین مطلقاً جائز ہے، اس کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے، اس کو پڑھ سکتے ہیں، جائز ہے۔ جیسے جانن، اس کے اندر الف کیا ہے، حروف مدہ میں سے، اور نون کے اندر ایک سکون ہے، ساکن ہے، اور یہ دونوں ایک ہی کلمے میں۔ الف بھی جو ہے وہ ساکن کے مرتبے میں مدہ ہے کیونکہ، اور نون کے اندر پہلے بھی عرض کیا ہے کہ جو مشدد حروف ہوتا ہے اس کے اندر ایک ساکن حروف پوشیدہ ہوتا ہے، مخفی ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ جانن پہلا ساکن حرف مدہ ہے اور جو بعد میں آ رہا ہے ساکن وہ اسی کلمے میں ہے۔ ٹھیک ہے، اب کہتے ہیں دوسری مثال آل، آن، تو اب جو پہلا ہے نا آل، تو یہ الف مدہ ہے اور اس کے بعد ساکن آ رہا ہے، لام ساکن، تو یہ دونوں ایک ہی کلمے میں دو ساکن ہیں اور پہلا جو ساکن ہے وہ مدہ ہے، الف مدہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ پہلی قسم تھی اجتماع ساکنین کی۔ اب دوسری قسم ہے اجتماع ساکنین علی غیر حدہ، اس کی تعریف اور اس کا حکم۔ کہتے ہیں پہلا ساکن حروف مدہ نہ ہو، پچھلے میں تھا حروف مدہ ہو پہلا ساکن، اس میں پہلا حرف حروف مدہ نہ ہو یا دونوں ساکن ایک کلمے میں نہ ہو تو اسے
اجتماع ساکن علی غیر حدہ کہتے ہیں، یعنی ان کے اندر پہلی تعریف جو تھی اجتماع ساکن علی حدہ، اس کے اندر 2 شرطیں تھیں، تو دونوں شرطوں میں سے کوئی ایک شرط مفقود ہو یا دونوں ہی مفقود ہو تو یہ اجتماع ساکن علی غیر حدہ ہو جائے گا، سمپل ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کا حکم بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں اگر دونوں ساکن حروف ایک کلمے میں ہوں تو اجتماع ساکنین علی غیر حدہ جائز نہیں ہے۔ دونوں ساکن حروف ایک کلمے میں ہوں تو اجتماع ساکنین علی غیر حدہ جائز نہیں ہے۔ ایک ہی کلمہ ہے، ایک ہی کلمے کے اندر 2 ساکن آ رہے ہیں، وہ بھی غیر حدہ، تو یہ جائز نہیں ہے، البتہ وقف میں جائز ہے۔ 2 ساکن وقف میں جمع ہو جاتے ہیں علی غیر حدہ تو کیا ہوگا، یہ جائز ہو جائے گا۔ جیسے فکر، تو پہلا جو ساکن ہے وہ حروف مدہ نہیں ہے اور دونوں ساکن ایک ہی کلمے میں ہیں، شرط تھی کہ دونوں ساکن ایک کلمے میں نہ ہوں، تو لیکن وقف ہے تو وقف کی وجہ سے یہ جائز ہو جائے گا، فکر، ذکر، ٹھیک ہے۔ اور اگر دونوں ساکن ایک کلمے میں نہ ہوں تو اس کی 6 صورتیں بنتی ہیں۔ ایک کلمے میں ہو تو یہ ہو، اور ایک کلمے میں نہ ہو بلکہ 2 کلموں میں ہو تو پھر اس کی 6 صورتیں بنتی ہیں۔ پہلا ساکن حروف مدہ ہو تو حروف مدہ یعنی پہلا ساکن حروف مدہ ہو تو حروف مدہ یعنی پہلے ساکن کو گرا دیں گے، جیسے وَأَقِيمُ الْوَزْنَ، اس کے اندر کیا ہے، 2 ساکن ہیں، ایک ہے واو ساکن اور دوسرا ہے لام ساکن، اقیمو ہے نا، اصل میں اقیم الصلاۃ جیسے آتا ہے، تو واو ساکن ہے اور آگے لام بھی ساکن ہے، تو پہلے ساکن کو کیا کریں گے، گرا دیں گے، کیونکہ یہ علی غیر حدہ 2 کلموں کے اندر اجتماع ساکنین ہو رہا ہے، تو پہلے ساکن کو کیا کر دیں گے، گرا دیں گے، تو واو ساکن کو گرا دیا ہے، اگرچہ لفظاً لکھا ہوا لیکن پڑھنے میں نہیں آئے گا، ٹھیک ہو گیا۔ دوسرا قاعدہ، دوسری صورت بیان کرتے ہیں، پہلا ساکن جمع کا میم ہو تو اسے دمہ دیں گے۔ پہلا 2 ساکن ہے نا، تو پہلا جو ساکن ہے وہ جمع کا میم ہے، بسا اوقات کیا ہوتا ہے، جیسے جمع حاضر کا صیغہ ہوتا ہے تو اس کے اندر جمع کا میم آ جاتا ہے، جیسے تم، انتم، ٹھیک ہے، ضمیر کے اندر ہو یا پھر فعل کے اندر ہو تو یہ آ جاتا ہے جمع کا ضمیر، جمع کا میم۔ تو ملانے کی صورت میں پہلا ساکن اگر جمع کا میم ہو تو اس کو دمہ دیں گے، جیسے علیکم الارض، علیکم الارض، تو پہلا ساکن تھا علیکم، میم ساکن تھا لیکن وہ جمع کا میم تھا، اس وجہ سے اس کو دمہ دے دی۔ تیسری صورت میں کہتے ہیں پہلا ساکن من کا نون ہو تو اسے فتحہ دیں گے، پہلا ساکن اگر من کا نون ہو تو بھی اس کو زبر دیں گے، فتحہ دیں گے، تو یہ 2 کلموں میں اجتماع ساکنین کو بیان کر رہے ہیں، تو جو بھی مثالیں دے رہے ہیں نا تو 2 کلمات ہوں گے، 2 الفاظ ہوں گے، تو جیسے من النبیین، تو اب یہ تھا من نبیین لیکن اجتماع ساکنین تھا، آگے نون مشدد آ رہا تھا، وہ ساکن ہوتا ہے، اور ادھر من کا نون بھی ساکن ہے، تو نون جو من کا نون ہے پہلا ساکن تو اس کو فتح دیں گے۔ چوتھی صورت بیان کرتے ہیں کہ پہلا ساکن واو لین جمع کا ہو، واو لین جمع کا ہو تو اسے بھی دمہ دیں گے، واو لین جمع کا ہو، جیسے تخشو تھا اصل میں، تخشو الناس، تو اب یہاں پر تخشو تھا اصل میں، ٹھیک ہے، تو قواعد وغیرہ لگے تھے تو تخشو ہو گیا تھا، تو حروف واو لین ہے اور جمع کا ہے، حروف لین پہلا ساکن، تو واو ساکن تھا تو ملانے کی وجہ سے اور دمہ دے دی اس کو، تخشو الناس، مشدد حروف کے اندر ایک ساکن حروف پوشیدہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ 5ویں صورت بیان کرتے ہیں کہ پہلا ساکن
الف لام میم کی میم ہو تو فتحہ دیں گے، الف لام میم کی میم ہو تو پہلا ساکن تو اس کو کیا دیں گے؟ فتحہ دیں گے، زبر دیں گے، جیسے الف لام میم اللہ، میم یہاں پر کیا ہے؟ مشدد ہے، اس کے اندر ایک ساکن ہوتا ہے، آگے لفظ اللہ کا لام بھی مشدد ہے تو اس کے اندر بھی ساکن ہوتا ہے، تو دو ساکن جمع ہو گئے اور یہاں پر وقف ہی نہیں کر سکتے، تو اب میم پر کیا دیں گے؟ زبر دے کر ملا کر پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ پہلا ساکن الف لام میم کی میم ہو تو فتح دیں گے۔ اب چھٹی صورت بیان کرتے ہیں کہ اگر پہلا ساکن مذکورہ حروف کے علاوہ کوئی اور حرف ہو تو اسے کسرہ دیں گے۔ جو حروف یہ بیان کیے نا کہ پہلا ساکن حروف مدہ ہو، یا پہلا ساکن جمع کا میم ہو، یا پہلا ساکن من کا نون ہو، یا پہلا ساکن واو لین کا جمع کا ہو، واو لین جمع کا ہو، اسی طرح پہلا ساکن الف لام میم کا میم ہو، تو یہ جو پانچوں حروف ہیں ان پانچوں حروف کے علاوہ کوئی اور حروف ہو پہلا ساکن تو اس کو کسرہ دیں گے، ٹھیک ہے؟ جیسے انر تب تم، انر تب تم، انر تب تم، اصل میں تھا ان ار تب تم، تو ملانے کی وجہ سے ان کے اندر جو نون ہے تو یہ پانچوں حروف کے علاوہ ہے، تو اس کو کسرہ دے کر کیا کریں گے؟ کسرہ دے کر ملا کر پڑھیں گے۔ آخر میں نون قطنی کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ نون قطنی کیا ہوتا ہے، تو بسا اوقات چھوٹا سا نون لکھا ہوا آتا ہے قرآن پاک کے اندر، تو اس کو نون قطنی کہتے ہیں۔ کہتے ہیں تنوین کے بعد حمزہ وصلی آ جائے تو وصل میں حمزہ وصلی کو گراتے ہوئے تنوین کے نون ساکن کو زیر دے کر ایک چھوٹا سا نون لکھ دیا جاتا ہے۔ تنوین کے بعد حمزہ وصلی ہو، حمزہ کی دو صورتیں ہیں، ایک حمزہ وصلی، ایک حمزہ قطعی۔ وصلی حمزہ وہ ہوتا ہے جس کو ملانے کی وجہ سے جو گر جاتا ہے، ملانے کی وجہ سے گر جاتا ہے، اور قطعی نہیں گرتا۔ تو تنوین کے بعد حمزہ وصلی آ رہا ہے تو وصل کی صورت میں یعنی ملانے کی صورت میں حمزہ وصلی کو کیا کریں گے؟ گرا دیں گے وصل کی صورت میں۔ اب تنوین تھی کیونکہ وہاں پر تنوین کے بعد وہ حمزہ وصلی آ رہا تھا نا، تو تنوین کے اندر جو نون تنوین ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے نون ساکن، دوسرا ہوتا ہے نون تنوین۔ جیسے پڑھنے میں نون تنوین آتا ہے نا، با دو زبر بن، تو اس کو نون تنوین کہتے ہیں۔ تو تنوین کے نون ساکن کو زیر دے کر ایک چھوٹا سا نون لکھ دیا جائے گا۔ نون ساکن سے مراد یہاں پر نون تنوین کا ہے، نون تنوین چونکہ ساکن ہوتا ہے تو اس وجہ سے نون ساکن انہوں نے کہہ دیا، تو اس کو نکال کر باہر چھوٹا سا بنا کر پھر اس کے نیچے زیر دیں گے، نون لکھ دیا جاتا ہے، اس سے نون قطنی کہا جاتا ہے۔ جیسے خیرن الوصیۃ، خیرن الوصیۃ، اب یہ تھا خیرا، خیرن تھا، را پر دو زبر تھی، تو الف آ رہا تھا تنوین کے بعد، اس الف کیا تھا؟ وہ وصلی تھا، حمزہ وصلی تھا، تو وہ ملانے کی وجہ سے گر گیا۔ اب خیرن کے اندر تنوین تھی تو تنوین کے اندر جو نون ساکن تھا، نون تنوین تھا، اس کو نکال کر زیر دے کر اب آگے ملا کر پڑھیں خیرن الوصیۃ، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہمارا سبق تھا آج کا، جو ہے وہ اجتماع ساکنین کے حوالے سے، تو اس کو آپ اچھی طرح سے یاد کیجیے گا، اگر کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو پوچھ لیں۔